دنیا میں سب سے پہلی ٹریننگ کون سی ہوتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو آپ یقین مانیے کہ آپ نے زندگی کے صرف ایک بہت اہم راز سے پردہ اٹھا دیا۔ جب ہم سب دنیا میں آتے ہیں تو ہماری ایک ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور بحیثیت مسلمان یا کسی بھی ریلیجن میں جو ہماری شناخت بنیادی طور پہ بنتی ہے تو روز اول سے ہماری ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ اور وہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، بالکل بورن بیبی ہوتے ہیں، تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہندو گھرانے میں بچہ پیدا ہوا ہوگا تو کوئی پنڈت آ کے اس کے کان میں یا اس کے قریب کوئی بھجن پڑھتا ہوگا یا اپنے منتر پڑھتا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی کسی اور ریلیجن میں پیدا ہوا ہوگا، جس طریقے سے عیسائیوں میں، تو وہ چرچ میں لے جاتے ہیں بچے کو، وہاں پر جو بھی ان کا بڑا روحانی پیشوا ہوتا ہے وہ اس بچے کے لیے کچھ دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے۔ تو شروع دن سے جو ٹریننگ سب سے پہلے کسی بھی انسان کی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے خدا کو پہچانو، تمہارا خدا کون ہے۔ یہ ٹریننگ آپ چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، کسی بھی عقیدے میں ہو، یہاں تک کہ آپ کا کوئی مذہب بھی نہ ہو تب بھی آپ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سیلف گاڈ والے کانسیپٹ میں لے کر آہستہ آہستہ لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ بنیادی ٹریننگ ہے جو سب سے پہلے کسی بھی انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے۔ اور یہ ٹریننگ کیوں خاص ہے؟ یہ اس لیے خاص نہیں ہے کہ صرف اس کو اپنے خدا کا پتہ لگتا ہے یا اپنی شناخت پتہ لگتی ہے، اپنے ریلیجن کا پتہ لگتا ہے۔ اصل میں یہ اس لیے ٹریننگ خاص ہے کہ زندگی کی آگے کی ساری ٹریننگز جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی، اور وہ اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز پہ یقین کرتے ہیں، یعنی آپ کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے بچپن سے کہ آپ ایک ایسی چیز پہ یقین کرو جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے یا دیکھا ہی نہیں ہوتا آپ نے۔ خدا آپ کے سامنے نہیں ہوتا، یعنی جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو خدا دکھایا نہیں جاتا کہ یہ خدا ہے، دیکھو اس کو مانو۔ بہت سارے بچوں کے کانسیپٹ ہیں، میں نے تقریباً اسکول کے کوئی 3,500-4 ہزار بچوں سے سوالات کیے جو مختلف اسکولوں کے تھے، اور کچھ اس میں گاؤں دیہات کے بھی اسکول کے بچے تھے، اور یہ میں نے کوئی ایک سال میں نہیں کر لی، مجھے 10-12 سال لگے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ اللہ کیسا ہے، تو بہت سارے بچوں نے بتایا جو خانہ کعبہ ہے وہ اس کو خدا سمجھتے تھے، اس کو اللہ سمجھتے تھے۔ اب یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 6 سال ہیں، 7 سال ہیں، وقتاً فوقتاً یہ بڑے ہوتے جائیں گے، ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں گے، ان کو سمجھ آتا جائے گا کہ خدا کون ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن قدرت کے شاہکار میں جو ہے ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، اور ہم اسے خدا مانتے ہیں۔ اور پھر جو قرآنی تعلیمات ہیں احادیث کی روشنی میں، تو ان بچوں کے بلوغت تک سارے کانسیپٹ خود بخود کلیئر ہو جائیں گے، جو معاشرے کے اندر یہ انٹریکٹ ہوتے رہیں گے یا مذہب کے قریب آتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ بچے جو دیگر مذاہب کے تھے، بہت کم ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا، لیکن ان کی بھی بالخصوص ایسی ہی ٹریننگ ہوئی بھی تھی، اور وہ اپنے جو خدا ان کو بتائے گئے تھے وہ وہی سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھا نہیں۔ جیسے یسوع مسیح کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں تھا، ہاں وہی سمجھتے تھے جو ان کے ہی علاقے کے چرچ کے اندر جو ایک پورا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کراس کے اوپر ایک شخص جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جی یہ نعوذ باللہ گاڈ کا بیٹا ہے اور یہ یسوع مسیح ہمارا خدا ہے، تو وہ بچہ اسی کو سمجھتا تھا۔ تو میں نے کہا اگر ایسے ہی شخص میں تمہیں ایک اور دوسرے علاقے کا چرچ ہے وہاں پر ہو، تو کہتا تھا نہیں وہ نہیں ہے، جو میرے علاقے کے چرچ کے اندر گاڈ ہے وہی میرا گاڈ ہے۔ تو بچوں کے کانسیپٹ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے۔ تو میں نے اس سے یہ جانا کہ انسان کی سب سے پہلی ٹریننگ جو اس دنیا میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی اندیکھی چیز پر ایمان لاتے ہو، آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اپنا پورا عقیدہ، اپنی بیس قائم کرتے ہو، چاہے کسی بھی ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہو۔ جس طرح ہندو ہوتے ہیں تو ہندوؤں کے بچوں کو وہ دکھایا جاتا ہے، ان کے تو بہت سارے بھگوان ہیں، لیکن وہ مٹی کے پتلے بولتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہی کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی طور پہ، غائبانہ طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انٹریکٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں، یہ ہمارا انٹریکشن پوائنٹ ہے، یہ جو ہمارے مورتیاں بنی ہوئی ہیں، جو ہمارے بھگوان ہیں۔ تو اس بچے کو بھی انڈائریکٹلی طور پہ آپ یہی سمجھاتے ہو ہندو بچے کو کہ تم ایک اندیکھے خدا پر ایمان لائے ہو، لیکن تمہارا جو اس سے پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے یہ مورتیاں ہیں۔ تو بالآخر کسی بھی مذہب کے اندر ہر جگہ آپ کو یہی چیز دکھائی دے گی کہ ایک ایسی ابتدائی ٹریننگ ہر انسان کو دی جاتی ہے جس میں اس کو ایک اندیکھی چیز کے اوپر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اسی کے مطابق آگے اپنی پوری زندگی چلانی ہوتی ہے۔ اب اس ٹریننگ کا آگے کی ساری ٹریننگ سے جو زندگی میں اب اس نے آگے بننا ہے، اچھا بننا ہے، برا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آگے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، ان پڑھ رہنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، زندگی کے اندر سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ایک عام آدمی کے طور پہ زندگی گزارنی ہے، جو فیصلے اب اس نے کرنے، وہ ساری چیزیں اس کی اس بنیادی ٹریننگ سے جڑ جاتی ہے۔ اور وہ کیوں جڑ جاتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے۔ یہیں سے آپ کو اپنی زندگی کا وہ پہلو دکھائی دے گا اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں، محسوس کریں اور اپنے اندر کچھ چیزوں کو تلاش کریں، یعنی کچھ سوالات کے جوابات جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی بنیادی یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کے نتائج سب کے ایکول نہیں نکلتے، یعنی اگر دنیا کے اس وقت 6 ارب انسان موجود ہیں تو ان 6 یا 6.5 7 ارب انسانوں کے
اوپر اگر آپ سب کے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے بچپن سے، تو سب کے نتائج سیم نہیں نکل رہے، بلکہ سب کے نتائج ان کے حالات، ان کے کلچر، ان کے پیرنٹل کاؤنسلنگ، گائیڈنس، ان کی اسکولنگ، اس کے اعتبار سے ان کے نتائج نکل رہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں ہر شخص کے اندر جس کی فاؤنڈیشن تو سیم ہے، لیکن سب کی عمارتیں مختلف بن رہی ہیں۔ کسی کی بڑی عمارت بن رہی ہے، کسی کی مضبوط عمارت بن رہی ہے، کسی کی عمارت بن ہی نہیں پا رہی، کسی کی عمارت بالکل نازک سی عمارت، کمزور عمارت، کسی کی بہت خاص عمارت۔ تو یہ جو نتائج نکل رہے ہیں یہ اس کے مطابق نکل رہے ہیں۔ آگے کی زندگی کی جتنی ٹریننگز ہیں، آپ جتنے کورسز کر رہے ہیں، جتنا آپ چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی وہ بنیادی ٹریننگ سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر رہا یا اٹک رہا ہے بار بار، اس کے لیے اب یہ کلوزنگ ریمارکس ہیں میرے کہ اپنی اس پہلے والی ٹریننگ پہ جو تمہیں انکانشیسلی دی گئی، جو تمہیں بغیر بتائے ٹریننگ دی گئی، جب تم چھوٹے بچے تھے تب سے تمہیں سکھایا گیا، مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا تھا یا کوئی محلے کی خاتون تمہیں جو ہے سپارہ پڑھاتی تھیں، اس دور سے جو تمہاری ٹریننگ چلنا شروع ہوئی، جب سے تم نے ایک اندیکھی چیز کو خدا تصور اور ماننا شروع کیا، یقین کیا، ایمان لائے اور تم نے تسلیم کیا، کلمہ پڑھا، ہوش سنبھالا، 7 سال کے بعد تمہاری نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو گئیں، واپس لے جاؤ اپنے آپ کو اس دور میں، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اور جہاں اس ٹریننگ میں ویکنیس تھی اس کو پکا کر لو۔ جو اس دور کی، اس دنیا کی اور آنے والے دور کی ساری ٹریننگز، ساری کامیابیاں، ساری محنتیں رنگ لے آئیں گی، کیونکہ کہیں پیچھے اپنے ادوار میں تم کچھ کمزوریاں چھوڑ گئے ہو یا کچھ کانسیپٹس ہیں جو تمہیں نہیں آج بھی کلیئر ہوئے، واپس لے جاؤ اپنے آپ کو اس طرف، اور اس میں کوئی بہت دن نہیں لگیں گے، ہو سکتا ہے کہ شاید 1 ہفتہ لگے، شاید 2-4 دن لگے، تو تمہاری آگے کی زندگی سنور جائے گی۔ اور اس بنیادی ٹریننگ کو کبھی مت فراموش کرنا، کیونکہ یہ نہ کوئی جان بوجھ کے دیتا ہے، کیونکہ دینے ہی دینے ٹریننگ ہر بچے کو، اور ہر بچے نے، پیدا ہونے والے نے اپنی زندگی میں اس پہلی ٹریننگ کو حاصل کرنا ہے۔